بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اب انسان دیکھیں، ایک قدرتاً چیز ہے کہ جتنا بھی بڑا پہنچا ہوا ہوگا، لوگ اس سے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس سے نفرت کرنے والے ہوں گے، حسد کرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک فاحشہ عورت تھی، بڑی ہی خوبصورت اور حسن و جمال والی۔ اچھا، جو لوگ حسد کرنے والے تھے، انہوں نے اس فاحشہ عورت کو 1000 درہم دے کر حضرت ربیع کے خلاف بھڑکا دیا، اور اس عورت کو کہا کہ تو ربیع کو گمراہی پر لے آ۔ اور سب سے بڑا فتنہ تو اسی وقت شروع ہوتا ہے جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے۔ 1000 درہم مال جو ہوتا ہے آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ اب 1000 درہم اس دور کا نہیں، پچھلے دور کا آپ دیکھیں کتنا پیسہ بنتے ہوں گے۔ 1000 درہم مال جو ہے وہ آدمی کو بالکل ہی اندھا کر دیتا ہے، جیسے آج ہم اندھے ہو چکے ہیں پیسے کی لالچ میں۔ اس عورت نے جو سب سے عمدہ لباس تھا وہ پہنا، سب سے عمدہ خوشبو لگائی، اور سب سے اعلیٰ بنا و سنگھار کے ساتھ اپنے آپ کو سجا لیا۔ جب حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے، ایک دم ان کے سامنے چہرہ کھولے بڑے انداز سے چلتی ہوئی آئی، اور حضرت ربیع کی نظر جب ان پر پڑی تو فوراً چہرہ جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن پر تو مجھے بہکانے آئی ہے، تو اس دن کو یاد کر، اور وہ دن یاد کر جب اللہ تعالیٰ جل شانہ تجھے کوئی بیماری ڈال دے اور تیرے چہرے کی رونق چھین لے اور تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، تو تیرا حسن کہاں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایسے درد سے بات کی اور کہا، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور تیرے اسی خوبصورت چمکتے دمکتے چہرے پر، جس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے، اور وہ تیری آنکھوں کو کھا جائیں گے، اور تیرے بالوں کو نوچ لیں گے، اور تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے الگ کر دیں گے، اور تو ایک ڈھانچہ پڑی ہوگی۔ اور وہ دن یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کے بٹھائیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے، تو بتا آج تو کس حسن پہ ناز کرتی ہے جو کل کو کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایسے درد سے عورت سے بات کی کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی، اور اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی ذریعے سے ہدایت دے دیں، جب چاہیں ہدایت دے دیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا گناہ گار ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔